بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات۔ اقتدار کی راہداریوں میں سازشوں کے تانے بانے بنے جا رہے ہیں اور کس کو گرانا ہے کس کو لانا ہے بڑے ہی خفیہ طریقے سے پلاننگز کی جا رہی ہیں اور بتایا کچھ جا رہا ہے، کیا کچھ کا جا رہا ہے۔ اس کی ریزن بڑی واضح ہے۔ دبئی پلان جو ہے وہ فلاپ ہو گیا۔ دبئی پلان کے بعد اب ہے لندن پلان۔ دوبارہ سے لندن میں ملاقاتیں ہونی ہیں اور وہاں پہ دوبارہ سے معاملات طے کیے جانے ہیں، لیکن جو بظاہر چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ان پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ 3 ارب ڈالر 9 ماہ میں حاصل کرنے ہیں۔ یہ ایک سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے، پاکستان کے لیے کیا گیا ہے، آئی ایم ایف نے کیا ہے۔ ڈیٹیلز میں پچھلی ویلاگ میں بتا چکا ہوں، اس لیے وہ بھی سن لیجیے گا، اور اس سے آگے یہ گفتگو اس سے جڑی ہوئی گفتگو ہے جو میں نے پہلے کی ہے۔ اب اس میں 3 ارب ڈالر کے لیے 14 مہینے ایڑیاں رگڑی گئیں اور 14 مہینوں میں پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیا گیا۔ اور پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے ایک پروگرام شروع کیا اور ان کو ہٹا دیا گیا، اور اس کے بعد ڈار صاحب آ گئے اور ڈار صاحب نے مزید ملیا میٹ کر دیا سارے کا سارا۔ اب 14 ماہ کے بعد بالآخر ایک خوشخبری سنائی گئی، اور خوشخبری کے نتیجے میں پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے ساتھ وزیر خزانہ اور وزیر اطلاعات و نشریات، گورنر پنجاب، ایک پریس کانفرنس ڈیٹیلز میں دے چکا ہوں، لیکن وہ ابھی تک مبارکبادیں اور خوشخبریاں دی جا رہی تھیں کہ رات کے پہر میں کچھ ہی دیر کے بعد اسحاق ڈار صاحب نمودار ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیزل کی قیمتوں میں ہم اضافہ کر رہے ہیں، لہٰذا 7 روپیہ فی لیٹر اضافہ کر کے ایک پیغام دے دیا گیا۔ اور وہ جس کو خوشی کہا جا رہا تھا کہ 3 ارب ڈالر آئے گا اور اس سے دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے چند ہی گھنٹے کے بعد ابھی 3 ارب ڈالر پہ سائن ہوئے ہیں، اس معاہدے پہ دستخط ہوئے ہیں۔ ابھی 3 ارب ڈالر میں سے 1 روپیہ بھی نہیں آیا پاکستان میں قومی خزانے میں، لیکن اس سے پہلے ہی وہ سیاہی خشک ہونے سے پہلے پاکستانیوں پہ 7 روپیہ فی لیٹر ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھا دیا گیا۔ اب ذرا تھوڑی سی اور چیزیں بھی آپ کو میں ڈیٹیلز دے دیتا ہوں کہ یہ جو 3 ارب ڈالر کی خوشخبری سنائی گئی اس کے بدلے میں ہونا کیا ہے۔ یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے چولہے جو ہیں وہ بجھا کے، ان کی بچوں کی اخراجات کم کر کے وہاں سے حاصل کرنا ہے۔ یہ مجھ سے اور آپ سے پیسے حاصل کرنے ہیں۔ بجلی اور گیس مزید مہنگی، پیٹرولیم لیوی میں مزید اضافہ کیا جائے گا، اور 3 سے 5 روپے فی یونٹ بجلی فوری طور پہ بڑھائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 50% مہنگی گیس ہو جائے گی۔ 50%، 100 روپے کی چیز 100 روپے کی گیس 150 روپے کی ملے گی، اور پیٹرول ڈیزل پر لیوی 10 روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، یعنی کہ 50 سے 60 روپے کر دیا گیا ہے۔ اور بجلی اور گیس صارفین پہ، یعنی ہم پہ اور آپ پہ 1300 روپے سے زائد کا اضافی بجٹ ڈالا گیا، اضافی بوجھ ڈالا گیا ہے 1300 ارب، اور یہ ہر گھر سے جائے گا۔ یہ جو خوشخبری سنا رہے تھے یہ میرے اور آپ کی جیبوں سے پیسے جانے ہیں، اور بجلی گیس صارفین پر 1300 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالا جا چکا ہے۔ اور بجلی صارفین کے لیے، یعنی کہ جو ہر گھر استعمال کرتا ہے، اس کے لیے 1000 ارب روپیہ کا ٹیکہ بجلی استعمال کرنے والے تمام شہریوں پہ لگا دیا گیا، 1000 ارب روپیہ۔ اور گیس صارفین پہ 310 ارب روپے کا اضافی بوجھ وہ بھی ہو گیا ہے، 310 ارب روپے کا۔ اور موجودہ حکومت میں اب تک، یعنی کہ 14 مہینوں میں اب تک 11.5 روپے فی یونٹ بجلی مہنگی ہو چکی، اس میں 5 روپے کا اور اضافہ ہو جائے گا، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پھر قیمتیں کہاں پہنچیں گی۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 7 روپے 91 پیسے کا فی یونٹ کا اضافہ کیا گیا ہے، اور صارفین پر 3 روپے 39 پیسے فی سرچارج لگایا گیا ہے، اور سہمائی ماہانہ جو ایڈجسٹمنٹ ہے
اس میں بھی الگ سے اضافہ کیا جائے گا۔ اور اب تک گیس کے نرخوں میں موجودہ حکومت 112% تک اضافہ کر چکی ہے۔ یہ ہے 14 جماعتی حکمراں اتحاد امپورٹڈ سرکار کی 14 مہینے کی کارکردگی، اور مزید جو ہے ابھی آنے ہیں۔ اس لیے $3 ارب پہ جو خوشیاں سنائی جا رہی ہیں، یہ خوشیاں نہیں ہیں بلکہ یہ پرلے درجے کی تکالیف ہیں جو کہ عام آدمی کو برداشت کرنا پڑیں گی، کیونکہ اس کی ریزن ہے کہ یہ ساری باتیں آپ کو قومی ذرائع ابلاغ پہ نہیں ملیں گی۔ اس کی وجہ ایک تو سینسرشپ ہے، تمام ٹی وی چینلز کو دبایا ہوا ہے مکمل طور پہ، وہ جو مالکان کو بلا کے دھمکیاں دی گئی تھیں اور بے عزتی کی گئی تھی، اس بے عزتی کے بعد وہاں پہ تو کوئی سقط نہیں ہے۔ دوسری جانب پھر جو بلینز آف روپیز کا جو اشتہاری مہم جو ہے، اشتہارات دیے جاتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹ دی جاتی ہیں، وہ بھی ہر ٹی وی چینل کو دی جا رہی ہے، ہر اخبار کو دی جا رہی ہے، اور جو اخبار زیادہ فیور میں اور جو ٹی وی زیادہ فیور میں بولتا ہے اس کو زیادہ اشتہار دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سچویشن اس وقت چل رہی ہے۔ اب آتے ہیں $3 ارب۔ $3 ارب کے لیے 14 مہینے ہم نے رگڑے کھائے، اور ڈالر کو 178 روپے سے پہنچا دیا 300 روپے تک، اور پٹرول کو 145 سے پہنچا دیا 180 روپے تک، 242 روپے تک پہنچا دیا گیا۔ تو یہ قیمتیں جو ہیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اور گیس کی قیمتیں میں ساری ڈیٹیلز آپ کو بتا چکا ہوں۔ $3 ارب کا مسئلہ تھا، اور اوورسیز پاکستانیز، اگر اوورسیز پاکستانیز یہ $3 ارب جو کہ 9 مہینوں میں ملنے ہیں، یہ $3 ارب اوورسیز پاکستانی صرف ایک مہینے میں بھیج سکتے ہیں۔ ایک مہینے میں $3 ارب بھیج سکتے ہیں وہ، اور بغیر کسی منت کے، بغیر کسی سماجت کے، اور نہ صرف یہ بغیر کسی سود کے۔ اور یہ لیکن ہوا یہ ہے کہ ہم نے تو اوورسیز پاکستانیز کو وزیر دفاع، وزیر داخلہ، یہ جو ہیں یہ تو ایوان میں کھڑے ہو کے اوورسیز پاکستانیوں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور جب یہ سچویشن ہو تو پھر کون آپ کو پیسے بھیجے گا؟ $3 ارب تو یہ ہو گیا، ایک مہینے میں صرف آ سکتے ہیں، لیکن وہ پیسے وصول نہیں کرنے جو کہ مفت ملتے ہیں، بلا سود ملتے ہیں، بلکہ ہم نے اوورسیز پاکستانی جو 1 کروڑ پاکستانی ہیں ان کو حکومت پہ اعتبار ہی نہیں رہا۔ اب آتے ہیں، یہ تو $3 ارب کا مل سکتا تھا۔ دوسرا، 9 مئی کے بعد 3-4 دن کے لیے، بلکہ 5-6 دن کے لیے نیٹ بند رکھا گیا۔ تو جو 4 دن کے لیے ہم نے بند کیا انٹرنیٹ 9 مئی کے بعد، اس میں بھی ہمیں اربوں روپیہ کا نقصان ہوا، لیکن چونکہ وہ کرنا ہی کرنا تھا، اس لیے ہم نے نقصان اپنے قومی خزانے کو، ملک کو نقصان پہنچایا، لیکن ہم نے وہ اپنی ضد پوری کی۔ تو یہ سچویشن ہے اس وقت گراؤنڈ پہ۔ لیکن دوسری جانب باتیں ہیں، یہ آ گیا آپ کا IMF منظور ہو گیا، اور اس کے بعد جو شادیانے بجائے گئے، اور اس میں ہمارے جو دانشور ہیں، ان دانشوروں کا جو مختلف روپ ہمارے سامنے آئے ہیں وہ حیران کن ہیں، کہ جب عمران خان کے زمانے میں یہ ایک IMF پروگرام آیا تھا، تو اس کے بعد کی ٹویٹس ان کی دیکھ لیں، ان کی گفتگویں سن لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیا غم و غصہ تھا۔ عمران خان صاحب کا گریبان پکڑنے کی بات ہو رہی تھی، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ اب سب کے سب IMF کے پروگرام کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ایسے جیسے کوئی نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اس بچے کو چومتے ہیں، اسی طریقے سے IMF کے پروگرام کو چوما جا رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کون سا کامیابی حاصل کر لی، جبکہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ $3 ارب کا مزید قرضہ چڑھایا گیا ہے پاکستانیوں پہ، اور اس کو اتارنا ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان صاحب کی طرف۔ اس دوران شہباز شریف صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بہت سوالات بھی کیے گئے، اور یہ سب سے بڑا سوال یہ کیا گیا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ در بدر کیوں ہیں، وہ پاکستان کیوں نہیں آ رہے؟ اب تو ان کی حکومت ہے، یعنی کہ شہباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کی حکومت ہے، آپ کے وہ بڑے بھائی ہیں، لیکن وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں بیرون ملک، کبھی کہیں، تو وہ واپس کیوں نہیں آتے، اور ان کے واپس آنے میں رکاوٹ کیا ہے؟ تو شہباز شریف صاحب نے انہیں کہا، بجائے اس کے سوال کا جواب دیتے، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کی طرح وہ اپنی بالٹی تو نہیں نہ چڑھا کے پھر رہے، یعنی کہ سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں، یہ تو گورنمنٹ نے سیکورٹی کے انتظامات کرنے ہوتے ہیں فول پروف، اور وہ جان بوجھ کے اس طریقے سے جو بھونڈے
طریقے سے عمران خان کو سیکورٹی دی جا رہی ہے، سابق وزیر اعظم کو، یہ جان بوجھ کے دی جاتی ہے تاکہ اس کی تصاویر بنے اور اس کے بعد پھر اس کا مذاق اڑایا جائے۔ بہرحال جواب دیا، اصل مسئلہ تھا کہ نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے، تو ایشو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ موجودہ رجیم میں جب تک کہ مکمل طور پر حکومت ان کے بھائی کو مل نہ جائے اور آئندہ انتخابات نہ ہو جائیں، اس سے پہلے آنا بھی چاہیے یا نہیں، کیونکہ جو خبریں چل رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو پذیرائی قبولیت نہیں ہے فوج کے اندر، اور نواز شریف صاحب کی جگہ شہباز شریف صاحب کو فوج کے اندر قبولیت کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور اسی مقصد کے لیے ابھی آنے والے دنوں میں مزید بھی دیکھیں گے کہ ان کو لے کے جایا جائے گا مختلف ایونٹس پہ، اور وہ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائیں گے اور ہمارے فوجی بھائیوں میں گھلنے ملنے کی کوشش کریں گے تاکہ یہ تاثر جایا جائے کہ شہباز شریف صاحب تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں فوج سے اور نواز شریف صاحب سے بالکل مختلف ہیں۔ اس لیے جو تصاویر آج کل جاری کی جا رہی ہیں اور جو ایک نیریٹو دیا گیا ہے میری اطلاع کے مطابق مختلف چند اہم دانشوروں کو، اس میں انہیں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو پروموٹ کریں اور نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ کو ڈیموٹ کریں، اور اس لیے آئندہ بھی اگر کوئی سیٹ اپ بننے کی گنجائش ہوئی تو اس میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو ہم چل سکتے ہیں لیکن نواز شریف اور مریم کے ساتھ نہیں چل سکتے۔ یہ آپ کو مستند خبر دے رہا ہوں، خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لیے، مریم صاحبہ کے لیے اور نواز شریف صاحب کے لیے۔ اندر خانے یہ جو چل رہا ہے، یہ معاملہ چل رہا ہے کہ ان کو نواز شریف صاحب کو اندر درون خانہ افواج پاکستان میں ان پہ اعتبار بھی نہیں ہے اور ان پہ اعتماد بھی نہیں ہے اور ان کو پسند بھی نہیں کیا جاتا، لہٰذا یہ کام کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب دیکھتے ہیں اس میں کس حد تک کامیابی ہوتی ہے، نواز شریف صاحب کا پتہ صاف ہوتا ہے یا نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں، لیکن اب تک کی اطلاع کے مطابق تو یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی باہر رکھنے کا پروگرام ہے پالیٹکس سے، انتخابی سیاست سے، جیسا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ساتھ جیسے کہ عمران خان صاحب کا ہے، لہٰذا عمران خان اور نواز شریف دونوں کو مائنس کرنے کا پروگرام موجود ہے، اسی لیے شہباز شریف صاحب کوئی جواب نہیں دے سکے۔ دوسری جانب ایک اور بھی ہے، عمران خان صاحب نے ایک اور انٹرویو دیا ہے اور اس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ یک طرفہ ایک پریس کانفرنس تھی، یک طرفہ سوچ کا نتیجہ ہے، اور جبکہ دوسری طرف کی رائے جو ہے وہ آنے ہی نہیں دی جا رہی، میڈیا پہ مکمل طور پر پابندی ہے اور میری بات بھی میڈیا میں نہیں آ سکتی، اس لیے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بغاوت 9 مئی کو نہیں ہوئی، 9 مئی کو بغاوت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، احتجاج تھا، پورا من احتجاج، اور وہ تمام شہریوں کو حق حاصل ہے، وہی ہم نے کیا، اور اس لیے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے وہ 100% یک طرفہ اور اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جو کچھ کہا گیا۔ انہوں نے کہا یہ ایسی کون سی بغاوت تھی جو کہ نہتے شہری پرامن احتجاج کے نکلیے، اور وہ کون سا احتجاج تھا، کیا ان کے ہاتھ میں کوئی کلیشنکوف تھی، کوئی اسلحہ تھا، کیا تھا جس کی بنیاد پہ یہ کہا جائے کہ جی وہ بغاوت ہوتی، تو بغاوت نہیں ہو رہی۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب تک ووٹ بینک برقرار ہے اس وقت تک مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور پی ڈی ایم، پیپلز پارٹی، اسٹیبلشمنٹ سب مل کر انہوں نے کہا کہ یہ کام کیا جا رہا ہے، ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میرے تعلقات چین سے درست نہیں تھے اور اسلامی ممالک سے صحیح نہیں تھے، تو انہوں نے کہا تو پھر وہ جو او آئی سی ہوئی اور پھر 2 دفعہ او آئی سی کی سربراہی اجلاس بھی ہوا، وزراء خارجہ بھی ہوا، تو اس میں پھر یہ سب کے سب لوگ چین، سعودی عرب، ایران، وہ کیسے آئے ان سارے پروگرامز میں، اور ڈیورنگ تحریک عدم اعتماد آئے، تو کیا وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سارے کے سارے گھوسلے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے لیے $30,000 میں حسین حقانی صاحب کو انگیج کیا جنرل باجوہ نے، اور یہاں تک ہوتا رہا، یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب نے واضح طور پہ کہا کہ جب تک تحقیقات نہیں ہو جاتی 9 مئی کی، اس وقت تک کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے،
تحقیقات کروائیں، پتہ چل جائے گا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کون اس میں انوالو ہے اور کون نہیں ہے۔ تو یہ سچویشن اس وقت جا رہی ہے جی۔ تو جناب عاصم منیر صاحب شہباز شریف صاحب کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں، اور نہ کہ وہ نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں یا لایا جائے گا۔ اس کی وجہ جو تصاویر جاری ہوئیں، ان تصاویر کے بعد شہباز شریف صاحب کو پروموٹ کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ آئندہ وزیر اعظم کے طور پہ، اور ان کو ان کے لیے نہ صرف لابنگ کی جا رہی ہے بلکہ نیریٹو بھی بنایا جا رہا ہے اور ان کو دکھایا بھی جا رہا ہے، اور اس میں بہت بڑے بڑے دانشور جو ہیں وہ آج کل شہباز شریف صاحب کی تعریفیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جملے بھی نہیں بدلے جا رہے، جملے بھی وہی ہوتے ہیں جو تمام دانشور جو ہیں اپنے فورم پہ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے سچویشن، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔